اگر تمہارا مشورہ ہے تو کرا دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس میں ہچکچانے کی کیا بات ہے؟ راجر چیف نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس سے ابو نصر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اب اگر وہ خود ہی یہ معلومات مہیا کرنے پر رضامند ہے تو ہماری درد سری ختم ہو جاتی ہے۔ چیف کو نہ جانے کیا سوجی ہے کہ اس چکر میں اس نے انٹیلیجنس کے اسپیشل گروپ کو پھنسا دیا ہے۔ دوسری طرف سے آرتھر نے کہا، اوکے، عمران نے اس انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اب اسے اصل بات کی سمجھ آئی ہو۔ اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا اور پھر دوسرے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جیسے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں انٹیلیجنس سیل کا راجر بول رہا ہوں، چیف سے پاکیزائی عمران کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ عمران نے راجر کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہولڈ آن کرو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس جانسن بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد کراہ تھا۔ انٹیلیجنس اسپیشل سیل کا راجر بول رہا ہوں جناب، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں؟ کیا وہ پاکیزا سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں؟ کیا تم نے کوئی واضح ثبوت حاصل کر لیا ہے ان سے جس کی بنیاد پر حکومت پاکیزا سے سرکاری سطح پر بات کی جا سکے، یا مجھے ہی اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی؟ جانسن نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ فری لانسر ہے، اس کے ساتھیوں کا تعلق اس کے ذاتی گروپ سے ہے اور اس کے گروپ کو ابو نصر نے ہائر کیا ہے تاکہ اسپیشل سیل کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ عمران نے کہا، تو یہ بات ہے، ہمیں پہلے ہی اطلاعات ملی تھی کہ ابو نصر نے امداد کے لیے پاکیزا سے رابطے کیے ہیں، لیکن انہوں نے سرکاری طور پر کسی امداد سے معذوری ظاہر کر دی تھی، چنانچہ اس نے اب یہ گروپ ہائر کیا ہے۔ میرا پہلے ہی یہی خیال تھا اور آخرکار میرا خیال ہی درست نکلا، جانسن نے تیز لہجے میں کہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ابو نصر کے بارے میں معلومات کسی بہت بڑے اور سب سے ذمہ دار آفیسر کو ہی مہیا کروں گا، اور جناب سب سے اہم اور ذمہ دار آفیسر تو آپ ہی ہیں۔ عمران نے اسی طرح خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اگر اسے واقعی ابو نصر نے ہائر کیا ہے تو پھر اس کے پاس یقیناً ابو نصر کے بارے میں معلومات موجود ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے وہ ڈاج دینا چاہتا ہو۔ یہ ایشیائی لوگ بے حد شاطر اور مکار ہوتے ہیں، لیکن میرے سامنے اس کی کوئی مکاری نہیں چل سکتی۔ جانسن نے کہا، بالکل جناب، آپ کی بات درست ہے، آپ کے سامنے تو وہ ایسا کرنے کی جرات ہی نہ کر سکے گا۔ عمران نے کہا، میرے سامنے تو بڑے بڑے شاطر اور مکار اپنے مکاریاں بھول جاتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جانسن نے کہا، جناب اگر آپ حکم دیں تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے بھجوا دیا جائے، جب بھی آپ کو فرصت ملے اسے معلومات حاصل کر لیں۔ آپ کے سامنے تو وہ کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ عمران نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، تمہاری تجویز تو درست ہے، لیکن میں اسے ہیڈ کوارٹر نہیں منگوا سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں وقت نکال کر تمہارے پوائنٹ 2 پر آ جاؤں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد چیف جانسن نے کہا، جیسے آپ بہتر سمجھے جناب، کیونکہ بہرحال آپ چیف ہیں، لیکن میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس سے فوری معلومات حاصل کر کے ابو نصر کو گرفتار کر لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اگر عمران اور اس کے گروپ کی گرفتاری کی خبر پہنچ گئی ابو نصر تک تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ عمران نے اسے چکر دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم حد سے عقل مند آدمی ہو، لیکن بہرحال مجھ سے تو کم ہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کام میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، میں ابھی آ جاتا ہوں تاکہ اس اہم کام کو جلد از جلد نپٹایا جا سکے۔ لیکن کیا عمران اور اس کے ساتھی پوری طرح بے بس ہیں؟ چیف جانسن نے کہا، وہ جناب دیوار کے ساتھ زنجیروں میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہیں اور فولادی کمپیوٹرائزڈ توق ان کی گردنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں ان کی صرف زبان ہی حرکت کر سکتی ہے، وہ خود حرکت نہیں کر سکتے۔ عمران نے جواب دیا، پوائنٹ 2 پر کتنے محافظ ہیں؟ جانسن نے پوچھا۔ صرف ایک محافظ ہے جناب، زیادہ کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم محافظ سمیت میرا استقبال کرو گے، جانسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہاں کا تو ہر آدمی ہی 52 گزا معلوم ہوتا ہے۔ پہلے وہ راجر صاحب ہیں، وہ سسک سسک کر مرنے کے تصور سے ہی خوفزدہ ہیں۔ دوسرے یہ جانسن صاحب ہیں جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے عقل مند سمجھتے ہیں، تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایسے ملکوں میں کام کرنے والے غیر ملکی افراد کی ایسی ہی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں کیسے ان لوگوں کی نفسیاتی کمزوریوں کا اس طرح علم ہو جاتا ہے؟ چلو، راجر کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر قیافہ شناسی کر لی، لیکن جانسن سے تو صرف تمہاری بات ہی ہوئی ہے اور وہ بھی پہلی بار۔ تنویر نے کہا، تم نے اس کی باتوں سے اندازہ نہیں لگایا کہ وہ اس الزام کا شکار ہے کہ وہی سب سے قابل اور ذمہ دار آدمی ہے، اس کے سامنے کسی کی مکاری اور عیاری نہیں چل سکتی۔ انہی فکروں سے اس کی نفسیاتی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے، میں نے تو صرف ان کمزوریوں کو استعمال کیا ہے۔ بہرحال اب وہ آ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اکیلا ہی آئے گا کیونکہ اس کی تسلی ہو چکی ہے کہ ہم بے بس ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو تو پھاٹک کھولتے ہوئے سامنے آنا ہی پڑے گا۔ صفدر نے کہا، اس نے محافظ کے بارے میں پوچھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس محافظ کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، اس لیے تم سب مختلف جگہوں پر چھپ جاؤ، میں بطور محافظ اس کا استقبال کروں گا، عمران نے کہا، اور ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال چکے تھے، جبکہ عمران پھاٹک کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مشین گن ابھی تک اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی، تو عمران نے جلدی سے پھاٹک کا بڑا کنڈا کھولا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس نے ایک بڑا پٹ کھولا اور پوری رفتار سے دوڑ کر دوسرے پٹ کی آڑ میں ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کار میں بیٹھے ہوئے افراد سے غور سے نہ دیکھ سکے، صرف اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن پر ہی ان کی نظر پڑے۔ دوسرا پٹ کھلتے ہی سیاہ رنگ کی ایک جدید ماڈل کی رولز رائس کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور عمران پھاٹک کے بڑے پٹ کی اور سے یہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا کہ اس کی توقع کے عین مطابق جانسن اکیلا آیا تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر ادھر ادھر چھپے ہوئے اپنے ساتھی کو مخصوص سے اشارہ کیا۔
اور خود اس نے اطمینان سے پھاٹک بند کرنا شروع کر دیا۔ یہ راجر کہاں ہے؟ وہ محافظ کار سے نکل کر اس غیر ملکی نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا۔ برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے سے چھپے ہوئے چوہان نے بڑی ہوشیاری سے اچانک اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ عمران نے پھاٹک بند کیا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ آیا۔ جانسن نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چوہان کی ایک ہی لات نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ادھر ادھر سے باقی ساتھی بھی سامنے آ گئے۔ گوڈا بھی سے اٹھا کر تہخانے میں لے چلو اور اس سے باقی لوگوں کے ساتھ باندھ دو، عمران نے چوہان سے کہا، اور چوہان نے جھک کر بے ہوش پڑے ہوئے غیر ملکی کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ یہ ہے جانسن ہی؟ صفدر نے کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا، اور چوہان کے ساتھ ہی وہ تہخانے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ تہخانے میں داخل ہوئے، راجر اور احسن دونوں ہی بے اختیار چونک پڑے۔ یہ چیف جانسن یہاں؟ یک لحظ راجر نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ چوہان نے کاندھے پر لدے ہوئے غیر ملکی کو فرش پر لٹا دیا تھا اور راجر اس کا چہرہ سامنے آتے ہی چیخ پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ 2 سے 3 بھلے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ راجر نے کنفرم کر دیا تھا کہ یہی جانسن ہے۔ عمران کے باقی ساتھی بھی تہخانے میں آ گئے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں بعد راجر اور احسن کے ساتھ جانسن کو بھی اسی طرح زنجیروں اور فولادی توک میں جکڑ دیا گیا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تو کسی صورت بھی کہیں نہیں جاتا۔ راجر کے لہجے میں انتہائی حیرت تھی۔ بلانے والے کی طلب سچی ہو تو آنے والا آ ہی جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راجر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹائیگر؟ اچانک عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس باس، ایک طرف کھڑے ہوئے ٹائیگر نے چونک کر جواب دیا۔ راجر کی تلاشی لو۔ جب یہ پہلی بار یہاں آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ موجود ہوگا، وہ یقیناً اس کی جیب میں ہوگا، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا تیزی سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے راجر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی ایک جیب سے وہ آلہ برآمد کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اسے مت استعمال کرنا ورنہ ہم مر جائیں گے، راجر نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ اگر تم اس کی تفصیل کے بارے میں بتا دو تو استعمال نہیں کروں گا، ورنہ بہرحال تجربہ تو ضروری ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مم میں بتاتا ہوں، یہ الیکٹرک شاکر ہے، اس پر بٹن میں جو بٹن بھی پریس کیا جائے گا، اس نمبر کی فولادی پلیٹ میں کرنٹ آ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ دبایا جائے اتنا ہی تیز کرنٹ آتا ہے، لیکن زیادہ کرنٹ سے آدمی ہلاک بھی ہو جاتا ہے، راجر نے فوراً ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اب وہ الیکٹرک شاکر کی صحیح نوعیت کو پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے الیکٹریکل شاکر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کیپٹن شکیل، چونکہ تم کیپٹن ہو اس لیے چیف صاحب کو ہوش میں لانے کا اعزاز تمہیں ہی ملنا چاہیے، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل مسکراتا ہوا آگے بڑھا، اور اس نے پہلے کی طرح ہاتھ اٹھا کر اور پلیٹ کے اوپر لا کر جانسن کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب جانسن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے تو کیپٹن شکیل پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جانسن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر جیسے ہی شعور کی چمک بیدار ہوئی تو وہ بے اختیار چیخ پڑا، یہ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے مجھے، او راجر تم، یہ کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ جانسن نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنی اس حالت پر کسی طرح بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ تم بے حد عقل مند تھے نا، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ عقل مندی اور حماقت کی سرحدیں ملتی ہیں، اسی لیے جیسے ہی تم نے سرحد کراس کی تم اس حال کو پہنچ گئے، عمران نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ جانسن کے بولتے ہی عمران کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ واقعی چیف سیکرٹری کا فوجی مشیر اور اسپیشل سیکشن کا چیف جانسن ہی ہوگا۔ تم کون ہو؟ جانسن نے اس بار قدرے ہوئے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، اور یہ میرے ساتھی ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ راجر کی آواز میں فون پر تم سے بات چیت بھی میں نے ہی کی تھی۔ تم جیسے عقل مندی کے الزام میں مبتلا آدمی کو یہاں بلانے پر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر میں تو راجر کی آواز پہچانتا ہوں، جانسن نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ بس میرا اب انٹرویو ختم، اب تمہارا انٹرویو شروع، عمران نے اس بار راجر کے لہجے میں کہا، تو جانسن کے ساتھ ساتھ راجر اور احسن کے چہروں پر بھی شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سنو، اگر تم معاوضہ چاہتے ہو تو جتنا بھی معاوضہ کہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے علاوہ بھی تم جو چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، تم بس بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو، جانسن نے کہا۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم اسپیشل سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوری تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ کون سا اسپیشل سیکشن؟ میں تو چیف سیکرٹری کا خصوصی مشیر ہوں، مجھے کسی سیکشن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جانسن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، عمران نے کہا۔ پھر جیب سے الیکٹریکل شاکر نکال کر اس نے ایک بٹن دبا کر اسے آن کیا، پھر اس پر موجود بٹنوں میں سے اس بٹن پر انگلی رکھ دی جس پر وہی نمبر درج تھا جو جانسن کے سر کے اوپر دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے آہستہ سے بٹن کو دبایا تو کمرہ یکلحظ جانسن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا، اس کا جسم انتہائی بری طرح تڑپا تھا۔ یہ سب سے کم پاور الیکٹرک شاک ہے جانسن، اسی لیے سب کچھ بتا دو ورنہ، عمران کا لہجہ یکلحظ سرد ہو گیا۔ رک جاؤ، مجھے چھوڑ دو، یقین کرو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے ابو نصر کے بارے میں بھی نہیں پوچھوں گا، مجھے چھوڑ دو، جانسن نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم واقعی ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو، شاید اسی لیے یہاں کی حکومت نے تمہیں اپنا مشیر بنا رکھا ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن پر رکھی ہوئی انگلی کو ایک بار پھر دبا دیا۔ اس بار چونکہ دباؤ ذرا زیادہ تھا اسی لیے کمرہ جانسن کے حلق سے نکلنے والی مسلسل چیخوں سے گونج اٹھا، جانسن کی حالت یکلحظ انتہائی غیر ہو گئی تھی۔
اس کا پورا جسم پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح پھڑک رہا تھا، حتیٰ کہ چہرے کے عضلات بھی اس طرح پھڑک رہے تھے جیسے کسی نے ان میں پارا بھر دیا ہو۔ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی اور آنکھیں ابل تھیں۔ عمران نے انگلی ہٹا لی تو آہستہ آہستہ جانسن کی چیخیں مدھم پڑتی چلی گئیں اور پھر وہ کراہنے لگا۔ اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دو ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا، مجھے مار ڈالو، مجھے گولی مار دو، مجھے مار ڈالو، یکلہت جانسن نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر اب تمہاری یہی خواہش ہے تو یہ بھی پوری ہو جاتی ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار کر ہاتھ میں لے لی۔ مار ڈالو، مجھے مار ڈالو، جانسن نے اسی ہذیانی کیفیت میں کہا۔ تم نے ابھی صرف موت کا نام ہی سنا ہے، میں تمہیں پہلے موت کا منظر دکھا دوں، پھر بھی اگر تم کہو گے تو پھر تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے مشین گن کا رخ راجر کی طرف کیا اور دوسرے لمحے مشین گن چلنے کی آواز اور راجر کی گٹی گٹی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ مشین گن کا پورا برسٹ اس کے جسم میں اتر گیا تھا۔ اب دیکھو مرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اب اگر پوری طرح نہ دیکھ سکو تو پھر دوسرا برسٹ اس محافظ کے سینے میں اتار دیتا ہوں۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا جبکہ محافظ احسن خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے مت مارو، مت مارو مجھے تو تم تو ظالم سفاک ہو، جانسن نے اس بار انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، آخری بار کہہ رہا ہوں، یا تو مجھے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیل بتا دو یا پھر واقعی بہادری سے موت کو گلے لگا لو، ہیڈ کوارٹر میں خود ہی تلاش کر لوں گا، عمران نے مشین گن کا رخ جانسن کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے مارو گے نہیں، مجھے چھوڑ دو گے، جانسن نے اس بار انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اگر تم واقعی سچ بتا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں گولی نہیں ماروں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر پہاڑی کے اندر ہے، انتہائی خفیہ ہے، وہاں کوئی آدمی نہیں جا سکتا کسی طرح بھی، جانسن نے کہا، لیکن ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر منگوچر فورٹ کے اندر ہے، منگوچر چھاونی اس کے گرد ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر یہ بات پھیلائی ہوئی ہے، ویسے میرا وہاں دفتر ہے، جانسن نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر کی پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا اور جانسن نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ پھر عمران اسے سوال کرتا گیا اور جانسن کی چونکہ قوت ارادی الیکٹرک شاک اور موت کے خوف کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اس لیے وہ عمران کے سب سوالوں کے جواب دیتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا تو آرام کرسی پر نیم دراز کلف بے اختیار چونک پڑا۔ دروازے سے جگار انتہائی مدہوش چہرہ لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، کیا تم آرام سے اندر نہیں آ سکتے تھے، کلف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس غضب ہو گیا، چیف جانسن، عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، جگار نے کلف کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرح مدہوش لہجے میں کہا تو کلف بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا تم نشے میں تو نہیں ہو، کلف نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس، واقعی ایسا ہو چکا ہے، جگار نے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ، یہ تو واقعی دھماکہ ہے، صبر ہے، پوری تفصیل بتاؤ، کلف نے ہونٹ بھیجتے ہوئے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جگار بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ باس، آپ نے مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کا حکم دیا تھا، چنانچہ میں یہاں سے سیدھا وہاں گیا، ٹیلی ویوز ڈیکٹا فون وہاں پہلے ہی موجود تھا، اس لیے میں وہاں ان کی نگرانی کرنے گیا۔ اس دوران میں نے انٹیلیجنس کے اسپیشل سیل کے چیف آرتھر اور اس کے اسسٹنٹ راجر کو اپنے کئی ساتھیوں سمیت وہاں دیکھا۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی کوٹھی کے چاروں طرف پھیل کر اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے بے شمار فائر کیے اور پھر وہ سب گیس ماسک پہنے اندر داخل ہو گئے۔ چونکہ ان کے گیس ماسک کے اندر ٹرانسمیٹر نصب تھے، اسی لیے ان کی آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ آرتھر نے راجر سے کہا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو انٹیلیجنس کے پوائنٹ 2 پر لے جائے، وہاں ان پر تشدد کر کے ان سے معلومات حاصل کرے کہ کیا ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی ویگن میں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈال کر لے گئے۔ چونکہ ان کے پوائنٹ 2 کے محل وقوع کا مجھے علم تھا، اسی لیے میں فوری طور پر ان کے پیچھے جانے کے بجائے مناسب یہی سمجھا کہ میں کوٹھی کے اندر سے ٹیلی ویوز ڈیکٹا فون لے لوں اور پھر اسے وہاں جا کر فائر کر دوں تاکہ ان کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن سکوں اور کارروائی دیکھ سکوں۔ چنانچہ میں کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا، لیکن میری حماقت کے مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ اندر بے پناہ گیس فائر کی گئی تھی۔ چنانچہ کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہی اس گیس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے ہوش آیا تو کافی وقت گزر چکا تھا، پھر بھی میں ڈیکٹا فون لے کر پوائنٹ 2 کی طرف بھاگا۔ وہاں جا کر میں نے ٹیلی ویو اندر فائر کیا اور پھر جب میں نے اسے مانیٹر کرنا شروع کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک تہخانے میں راجر اور ایک مقامی آدمی کی لاشیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی موجود تھی، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا، اور ایک دوسرے کمرے میں عمران اور اس کے دوسرے ساتھی صحیح سلامت موجود تھے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فرش پر جانسن کی لاش بھی پڑی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمران اپنے چہرے پر جانسن کا میک اپ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ لوگ باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ اس عمران نے کسی طرح چکر دے کر اپنے آپ کو راجر کی قید سے چھڑوا لیا، پھر راجر کو قید کر کے اس سے جانسن کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے فون پر بطور راجر جانسن سے بات کی اور جانسن اکیلا وہاں پہنچ گیا، پھر عمران نے اسے قید کر کے اس پر تشدد کر کے اس اسپیشل سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لیں، اور اب وہ جانسن کے میک اپ میں اپنے ساتھیوں سمیت اس ہیڈ کوارٹر پر جا رہا ہے تاکہ اسے تباہ کر سکے۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر آرتھر کو اطلاع کر دوں تاکہ آرتھر اپنے ساتھیوں سمیت انہیں آ کر کور کر لے۔ میں نے قریبی مارکیٹ جا کر آرتھر کو فون کیا تو پتہ چلا کہ آرتھر کہیں گیا ہوا ہے، انہوں نے مجھے وہاں کا نمبر دے دیا۔ میں نے وہاں فون کیا تو وہاں سے بھی آرتھر جا چکا تھا۔ میں ناکام ہو کر واپس گیا تو وہاں کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی اور جانسن کی لاش بھی غائب تھی، شاید وہ اسے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ واپس اپنے رہائش گاہ پر گئے ہوں گے، اس لیے میں وہاں پہنچا، لیکن یہ لوگ وہاں بھی موجود نہیں تھے، چنانچہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، جگار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو انتہائی خطرناک ترین صورتحال ہے، عمران اور اس کے ساتھی اب نظر بھی نہ آئیں گے۔
اور وہ اسپیشل سیکشن کا ہیڈ کوارٹر بھی یقیناً تباہ کر دیں گے۔ عمران جانسن کے میک اپ میں یہ سارا کھیل آسانی سے کھیل لے گا، کلف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر بس اب کیا کیا جائے، جگار نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ صرف ایک پوائنٹ ہمارے حق میں جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جانسن کے میک اپ میں عمران ہے اور ہیڈ کوارٹر جہاں بھی ہوگا بہرحال فوری طور پر تو عمران وہاں نہ پہنچ سکے گا، وہ لامحالہ اس کے لیے کوئی خاص منصوبہ بندی کرے گا، اسی لیے اسے پکڑا جا سکتا ہے، کلف نے کہا۔ وہ کیسے باس، جگار نے چونک کر پوچھا۔ اسپیشل سیکشن کا ہیڈ کوارٹر انچارج کرنل ناروٹ میرا دوست ہے، وہ بھی میرے ساتھ تقریباً ملٹری انٹیلیجنس میں رہ چکا ہے اور عمران اور اس کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف ہے۔ جانسن نے یقیناً اسے عمران کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا اور ہماری اطلاع کو بھی جانسن نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اسے دینی چاہیے تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے سیکشن کو ان کے مقابلے پر لے کر آتا، اس کی بجائے وہ انٹیلیجنس کے اسپیشل سیل کو ان کے مقابلے پر لے آیا اور پھر اس سے بڑی حماقت یہ تھی کہ وہ اکیلا وہاں چلا گیا۔ بہرحال اگر کرنل ناروٹ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تو وہ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی کو ٹریپ کر کے ختم کر دے گا۔ کلف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ آپ کرنل ناروٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جگار نے کہا۔ ہاں، میرے پاس اس کی مخصوص فریکوینسی موجود ہے، وہ چونکہ میرا دوست ہے اسی لیے اس کے ساتھ اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ میں ٹرانسمیٹر لے کر آتا ہوں اور تمہارے سامنے ہی اس سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے کوئی مزید تفصیلات معلوم کرے، کلف نے کہا۔ اور کرسی سے اٹھ کر وہ سائڈ پر موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف موجود کمرے میں پہنچا، پھر وہاں سے جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا وسیع ہیتہ عمل کا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر میز پر رکھا اور اس کی ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو کلف کالنگ، کرنل ناروٹ اوور۔ ٹرانسمیٹر آن کر کے اس نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس کرنل ناروٹ اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، کرنل ناروٹ تمہارے لیے ایک انتہائی اہم خبر ہے اوور، کلف نے کہا۔ اہم خبر کون سی اوور؟ دوسری طرف سے کرنل ناروٹ نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ تمہارے چیف جانسن کو ہلاک کر دیا گیا ہے اوور، کلف نے کہا۔ تو دوسری طرف سے چند لمحوں تک کوئی جواب نہ آیا، پھر اچانک کرنل ناروٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم نشے میں تو نہیں ہو؟ کہیں تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو اوور؟ کرنل ناروٹ نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا اور کلف بے اختیار مسکرا دیا۔ نہ ہی میں نشے میں ہوں اور نہ میرا دماغ خراب ہوا ہے، یہ خبر 100% درست ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اسپیشل سیکشن کا ہیڈ کوارٹر اس وقت شدید خطرے کی زد میں ہے، میں صرف دوستی کی خاطر تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اوور، کلف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ چیف جانسن کسی طرح ہلاک ہو سکتے ہیں، کون ایسا کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ کہ کسی رجت پسند کا کام ہے؟ کیا ہوا ہے؟ پلیز کلف پوری تفصیل بتاؤ۔ تم نے تو میرے دماغ پر ایٹم بم فائر کر دیا ہے، یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو اوور؟ کرنل ناروٹ کی آواز بتا رہی تھی کہ واقعی یہ خبر اس کے لیے ایٹم بم ہی ثابت ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو پوری طرح کنٹرول میں رکھو کرنل ناروٹ، حالات بے حد نازک ہیں، اگر تم کہو تو میں 10-15 منٹ بعد تمہیں دوبارہ کال کر دوں گا، تب تک تم اپنے آپ کو سنبھال لو اوور، کلف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او نہیں ٹھیک ہے کلف، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تم نے دراصل خبر ہی ایسی بتائی ہے کہ جس نے میرے اعصاب پر اثر کر دیا تھا، بہرحال اب میں ٹھیک ہوں، مجھے تفصیل بتاؤ، تمہاری مہربانی اوور، کرنل ناروٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے علی عمران کو تم جانتے ہو اوور، کلف نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہاں علی عمران کا کیا ذکر اوور؟ کرنل ناروٹ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کام علی عمران نے ہی کیا ہے، وہ یہاں پہنچ چکا ہے اور اسپیشل ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کر رہا ہے اوور، کلف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ علی عمران یہاں کام کر رہا ہے اسپیشل سیکشن کے خلاف؟ کیا مطلب؟ پاکیزہ کے ساتھ اور اڈان کے انتہائی اچھے دوستانہ تعلقات ہیں اور علی عمران کے متعلق میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق تو وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور سیکرٹ سروس ایک سرکاری ادارہ ہے، وہ کیسے راڈان کے خلاف کام کر سکتا ہے اوور؟ کرنل ناروٹ نے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، علی عمران اس پر اپنے 9 ساتھیوں کو لے کر یہاں دارالحکومت پہنچا۔ میرے گروپ کے جگار نے انہیں ہوٹل الخیر میں کھانا کھاتے چیک کر لیا، اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس کی نگرانی کرائی، پھر یہ لوگ ہوٹل سے نکل کر ایک کالونی کی کوٹھی میں پہنچ کے وہاں سے اطلاع ملی کہ ان کا مقصد اسپیشل سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کرنا ہے، چنانچہ میں نے تمہارے چیف جانسن کو فون کر کے ساری تفصیل بتا دی۔ تمہارے چیف نے کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے بعد کیا ہوا اس کی تفصیل تمہیں جگار بتائے گا، جس نے ابھی آ کر مجھے تفصیلی رپورٹ دی ہے اوور، کلف نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح مجھے زیادہ تفصیلی رپورٹ مل جائے گی، دوسری طرف سے کرنل ناروٹ نے کہا۔ تو جگار نے اسے تمام رپورٹ دہرا دی جو اس سے پہلے وہ کلف کو بتا چکا تھا۔ تم نے تو سن لی ہے تفصیل اوور، کلف نے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ چیف جانسن سے بہت بڑی حماقت ہوئی ہے، اسے یہ کام ہمارے سپرد کرنا چاہیے تھا، جبکہ اس نے یہ کام انٹیلیجنس کے اسپیشل سیل کے ذمہ ڈال دیا اوور، کرنل ناروٹ نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، بہرحال اب تم بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران جانسن کے روپ میں تمہارے پاس پہنچے گا اوور، کلف نے کہا۔ تمہارا بے حد شکریہ کلف، تم نے حقیقتاً یہ اطلاع دے کر اسپیشل سیکشن کو بچا لیا ہے۔ اب میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا ایسا حشر کروں گا کہ ان کی نسلیں بھی صدیوں تک چیختی رہیں گی اوور، کرنل ناروٹ نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ تمہارا اس عمران سے کبھی ٹکراؤ ہوا ہے اوور، کلف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے اور پڑھا ہوا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو اوور، کرنل ناروٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ناروٹ عمران بے حد چالاک، شاطر اور عیار قسم کا آدمی ہے، وہ ہر قسم کی آوازیں اور لہجے بھی بنا لیتا ہے اور میک اپ کا بھی ماہر ہے، اس سے 2-3 بار میرا معمولی سا ٹکراؤ بھی ہو چکا ہے، اسی لیے میں اس کی فطرت کو کسی حد تک جانتا ہوں، تم نے اس کے بارے میں صرف سنا ہوا ہے اور پڑھا ہوا ہے۔
اسی لیے اگر تم نے اسی طرح جوش میں آ کر جیسا کہ اب جوش اور غصے میں بول رہے ہو کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پھر نتیجہ تمہاری توقع کے برعکس بھی نکل سکتا ہے۔ تمہیں انتہائی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، اوور کلف نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کلف کہ تم اس کیس میں میری مدد کرو، اوور کنن ناروٹ نے کہا۔ مدد تو کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی چیف جانسن کو اطلاع دی تھی اور اب تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ اگر یہ کیس ہمارے گروپ کا ہوتا تو پھر میں خود ہی اسے نمٹ لیتا، لیکن ہمارے گروپ کو ایسے کاموں سے بالکل لا تعلق رہنے کا حکم ہے، اسی لیے میں نے صرف اطلاع دے دی ہے، اوور کلف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم ایسے معاملات کو بہترین انداز میں ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، کنن ناروٹ نے کہا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کنن ناروٹ کہ تم میرے متعلق ایسا سوچتے ہو، لیکن میں ذاتی طور پر تو تمہاری مدد کر سکتا ہوں، سرکاری طور پر نہیں، اوور کلف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی ذاتی طور پر ہی درخواست کر رہا ہوں، تم میرے ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، پھر مجھے خاصا اطمینان رہے گا، اوور کنن ناروٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ذاتی طور پر تو ایسا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اور جگار دونوں آ جاتے ہیں۔ جگار نے چونکہ عمران کے ساتھیوں کو دیکھا ہوا ہے اسی لیے اس کی موجودگی بھی مفید ثابت ہوگی، لیکن ہم کیسے تمہارے ہیڈ کوارٹر پہنچیں گے، ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے، اوور کلف نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ہیڈ کوارٹر کا تو علم ہے، میں خصوصی ہیلی کاپٹر ابھی بھجوا رہا ہوں، وہ تمہیں اور جگار کو لے کر آئے گا، اوور کنن ناروٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دو ہیلی کاپٹر، اوور کلف نے کہا۔ دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کی آواز سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ باس میرا خیال ہے کہ ہمیں چیف سیکرٹری صاحب کو چیف جانسن کی موت کی اطلاع دے دینی چاہیے، جگار نے کہا۔ او ہاں، یہ واقعی ضروری ہے، لیکن پھر ہمیں پوری تفصیل بتانا پڑے گی، کلف نے کہا۔ کوئی حرج نہیں ہے باس، اس طرح ہم سرکاری طور پر ہر قسم کے نتائج سے محفوظ رہیں گے، جگار نے کہا۔ تو کلف نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 چیف سیکرٹری، ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ اسپیشل گروپ کا چیف کلف بول رہا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب کو انتہائی اہم اور ایمرجنسی اطلاع دینی ہے، وہ جہاں بھی ہوں میری ان سے فوری بات کرائیں، کلف نے بھی بڑے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، میں بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے اس کے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہلو، چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی دی اور کلف فوراً پہچان گیا کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں جن کا رتبہ وزیر اعظم کے برابر ہوتا ہے۔ سر، میں اسپیشل گروپ کا چیف کلف بول رہا ہوں، ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، میرے پاس آپ کے فوجی مشیر اور اسپیشل سیکشن کے چیف جانسن صاحب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، کلف نے مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چیف سیکرٹری کے لہجے میں یقین نہ آنے والا تاثر موجود تھا۔ ایسا ہو چکا ہے سر، اور ایسا کرنے والا باقی شاید سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا ایک آدمی آل عمران ہے، کلف نے جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ اس نے مختصر طور پر ساری رویداد کے مین پوائنٹس بھی بتا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ رجت پسند گروپوں نے اب باہر کے لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا ہے، ویری بیڈ، چیف سیکرٹری نے کہا۔ سر، میں نے اسپیشل سیکشن کے ہیڈ کوارٹر انچارج کنن ناروٹ کو اطلاع کر دی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اب اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کی کارروائی کرے گا، چونکہ کنن ناروٹ کو پہلے سے اطلاع ہوگی، اسی لیے وہ اسے یقیناً ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کنن ناروٹ نے ذاتی طور پر مجھے ہیڈ کوارٹر کال کیا ہے تاکہ اس کام میں اس کی میں مدد کر سکوں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، اب آپ جیسے حکم دیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، کلف نے قدرے ہوش شامدانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے انتہائی فرض شناسی کا ثبوت دیا ہے مسٹر کلف، کیا آپ جانسن کی جگہ نہیں لے سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اسپیشل سیکشن کی حفاظت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اسپیشل سیکشن ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے اب تک حکومت کے باغیوں کو ٹھکانے لگانے میں اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس سیکشن کا خاتمہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر باغیوں کو کھل کر کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے گا، اور انہیں ذرا سا بھی موقع مل گیا تو پھر یہ لوگ عوام کو سڑکوں پر لے کر آ سکتے ہیں، اس طرح حکومت شدید خطرے کی زد میں بھی آ سکتی ہے، چیف سیکرٹری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ حکم دیں جناب، لیکن حکومت ایکریمیا شاید اس بات پر رضامند نہ ہو، کلف نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ان سے میں خود بات کر لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، چیف سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں حکومت راڈان کی ہر خدمت بجا لانا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں سر، کلف نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، میں ابھی سرکاری سرکلر جاری کر دیتا ہوں، اب آپ جانسن کی جگہ میرے فوجی مشیر ہوں گے اور اسپیشل سیکشن کے چیف بھی آپ ہی ہوں گے، یہاں اسپیشل سیل میں آپ اپنے آپ کو سیکنڈ چیف بنا دیں، چیف سیکرٹری نے کہا۔ کلف کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ تھینک یو سر، میں زندگی کی آخری سانس تک خدمت کروں گا سر، کلف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کنن ناروٹ کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اب آپ مجھے اچھی خبریں سنائیں گے، گڈ بائے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کلف نے بھی ریسیور رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔ مبارک ہو جناب چیف سیکرٹری، کے فوجی مشیر کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، جگار نے کہا۔ ہاں، یہ واقعی میرے لیے اعلیٰ اعزاز سے کم نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بھی اس مسرت میں شریک کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اب اسپیشل سیل کے چیف میری بجائے تم ہوگے، کلف نے کہا تو جگار بے اختیار مسرت سے اچھل پڑا۔ میں آپ کا بے حد شکریہ جناب، میں چیف ہونے کے باوجود آپ کا ماتحت رہوں گا سر، جگار نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو کلف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گھنے پہاڑی جنگل میں واقع غار کے اندر موجود تھا، اس کے چہرے پر میک اپ ضرور تھا لیکن یہ میک اپ مقامی لوگوں جیسا تھا، جبکہ جولیا سمیت باقی سب ساتھیوں نے بھی مقامی میک اپ کر رکھے تھے۔ عمران نے جانسن سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی تھی اور اس وقت اس کے ذہن میں یہی پلاننگ تھی کہ وہ جانسن کے میک اپ میں ہیڈ کوارٹر اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ جائے گا، پھر ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دے گا اور اسپیشل سیکشن کے تمام سینٹروں کو بھی، لیکن ابھی اس نے میک اپ مکمل ہی کیا تھا کہ جوہان نے آ کر اطلاع دی
کہ ایک انتہائی جدید ڈیکٹا فون یہاں موجود بھی ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے۔ یہ اطلاع سن کر عمران بے اختیار اچھل پڑا اور جب اس نے جا کر ڈیکٹا فون کو دیکھا تو وہ واقعی کام کر رہا تھا۔ چنانچہ عمران نے فوری طور پر اس کو مانیٹر کرنے والے آدمی کو باہر چیک کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ ڈیکٹا فون محدود رینج کا تھا۔ لیکن جب اسے رپورٹ ملی کہ ایسا آدمی انہیں نہیں ملا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی جانسن کی موت کی خبر دینے گیا ہوگا، کیونکہ جانسن کی موت واقعی اتنا بڑا دھماکہ تھی کہ شاید جسے چیک کرنے والا آدمی برداشت نہ کر سکا ہو۔ اور اس ٹیلی ویو ڈیکٹا فون کے ساتھ دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ یہاں ہونے والی تمام کارروائی دیکھی بھی گئی ہوگی اور تمام آوازیں سنی بھی گئی ہوں گی۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا اور پھر وہاں پر موجود 2 کاروں میں بیٹھ کر وہ وہاں سے نکل آئے۔ عمران جانسن کی لاش کو اسی لیے ساتھ لے کر آیا تھا کہ جو لوگ بھی یہاں چھاپا مارنے آئیں گے انہیں فوری طور پر جانسن کی لاش دستیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ رپورٹ کے بارے میں بھی مشکوک ہو سکتے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پورے دارالحکومت کی پولیس اور دوسرے اداروں کو الرٹ کر دیا جائے۔ اس طرح وہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ وہاں سے نکل کر عمران ایک رہائشی کالونی میں پہنچا جو وہاں سے قریب ہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک بند کوٹھی پر قبضہ کر لیا۔ کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور باہر برائب فروخت کا بورڈ بھی موجود تھا۔ چنانچہ عمران نے تالا کھولا، پھر بورڈ اتار کر انہوں نے کوٹھی پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پہنچ کر عمران نے اپنے چہرے پر سے جانسن کا میک اپ صاف کیا اور مقامی آدمی کا میک اپ کر لیا۔ راجر کیڈک کے ایک کمرے سے انہیں نہ صرف اپنا مطلوبہ اسلحہ مل گیا تھا بلکہ وہاں سے 2 جدید اور مکمل میک اپ باکس بھی مل گئے تھے جو عمران ساتھ لے کر آیا تھا، اور انہی میک اپ باکسز کی مدد سے اس نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے تمام ساتھیوں پر مقامی میک اپ کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کاروں اور جانسن کی لاش کو کوٹھی میں چھوڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ پھر وہ ایک مارکیٹ پہنچے جہاں سے انہوں نے نئے لباس خریدے اور ہوٹلوں کے باتھ رومز میں جا کر ان سب نے لباس بھی تبدیل کر لیے تاکہ ڈیکٹا فون پر چیکنگ کرنے والے کی بتائی ہوئی ہر نشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ ٹولیوں کی صورت میں مختلف بسوں کے ذریعے دارالحکومت سے 200 کلومیٹر دور ایک پہاڑی قصبے میں پہنچ گئے۔ یہاں بس سروس انتہائی تیز رفتار اور جدید تھی، اسی لیے وہ شام کو ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ پہاڑی قصبے سے پیدل چلتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پھر ایک جنگل میں داخل ہو کر اب یہاں پہنچے تھے۔ یہاں غار میں پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو گئی تھی، لیکن چونکہ عمران ہر قسم کی تیاری کر کے آیا تھا اس لیے غار میں ایک ٹارچ جلا کر اس کو اوٹ میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ روشنی باہر دور تک نہ پھیل سکے۔ البتہ اس روشنی میں عمران ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا، جبکہ جولیا، صفدر اور تنویر کے اپنے شکیل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی ساتھی غار سے باہر مختلف سپاٹس پر پہرا دینے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، اس ڈیکٹا فون نے سارا پروگرام ہی تلپٹ کر دیا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارا نہیں، اسپیشل سیکشن کا کہو ورنہ ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح ان کی جھولی میں جا گرتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر اور دوسرے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے یہ آدمی شروع سے ہی ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا، اسی لیے ہو سکتا ہے جو کوٹھی ہمیں زیبی نے دی تھی وہاں بھی ایسے ہی ڈیکٹا فون پھینکا گیا ہو اور اس کی وجہ سے ہی ہماری اصلیت سامنے آنے پر ہم پر ریڈ کیا گیا تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور یقیناً اسی لیے ایسا ہوا ہے کہ عمران اصل شکل میں تھا، جولیا نے کہا۔ میری شکل ہی ایسی ہے، اب میں کیا کروں کہ جو دیکھتا ہے بس کھینچا چلا آتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور گولی مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، تنویر نے فوراً ہی کہا، اور اس بار عمران بھی سب کے ساتھ ہنس پڑا۔ ویسے عمران، اب تمہارا پروگرام کیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ جانسن والی پلاننگ تو اب ختم ہو گئی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے جانسن سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی ہیں اور اس کی اطلاع بھی یقیناً ہیڈ کوارٹر پہنچا دی گئی ہوگی، اسی لیے اب وہ ہمیں شکار کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے نقشے پر نشان لگانے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہوا بال پوائنٹ بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ آپ لوگوں نے بھی ہیڈ کوارٹر کی تفصیلات سن رکھی ہیں۔ جانسن کے مطابق یہ ہیڈ کوارٹر اس پہاڑی کے اندر انڈر گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور اس پہاڑی پر انتہائی گھنا جنگل ہے۔ صرف ایک راستہ ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتا ہے جس پر چیکنگ کے انتہائی حساس آلات نصب کیے گئے ہیں جو میک اپ وغیرہ راستے میں ہی چیک کر لیتے ہیں، اور اس میں ایسے آلات بھی ہیں کہ ہیڈ کوارٹر کے اندر سے ہی آنے والوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، چاہے ان کی تعداد کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس نقشے میں کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہا تھا جس کے ذریعے ہم ان آلات سے بچ کر ہم ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس ہیڈ کوارٹر کی اصل ماہیت کیا ہے؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ اصل ماہیت کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھری نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے، اسپیشل سیکشن ایک ایسا سیکشن ہے جس میں کریمی اور یہودی تربیت یافتہ ایجنٹ شامل ہیں اور ان کا کام حکومت کے خلاف کام کرنے والے ان لیڈروں کو ٹریس کرنا اور انہیں ہلاک کرنا ہے جنہیں حکومت نے باغی اور دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ آپ اس سیکشن کو ختم کرنے یہاں آئے ہیں، لیکن یہاں پہنچ کر آپ اس کے ہیڈ کوارٹر کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایسے سیکشن کا ہیڈ کوارٹر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دفتر جہاں سے احکامات جاری کیے گئے ہوں اور بس۔ لیکن آپ کی سنجیدگی اور کام دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر کی وہ ماہیت نہیں ہے جو میرے ذہن میں ہے۔ یہ یقیناً کوئی ایسی جگہ ہے جسے تباہ کرنے سے اس سیکشن کا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس کی اصل ماہیت کیا ہے، کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات پیدا ہوتے چلے گئے۔ گڈ کیپٹن شکیل، تم نے واقعی بڑی ذہانت سے اس بات کا تجزیہ کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کی بات نے ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے عمران صاحب، ہمیں اپنی کوتاہی پر اب واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس پہلو پر کیوں نہیں سوچا، صفدر نے برملا اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے ذہن میں اس ہیڈ کوارٹر کا کیا حق ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر میں وہ تمام فائلیں موجود ہوں گی جن میں سے افراد کے پتے موجود ہوں گے جنہیں یہ لوگ پکڑنا چاہتے ہوں گے، اور اس ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے ساتھ ہی یہ ساری فائلیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، صفدر نے کہا۔
تمہاری بات بھی اپنی جگہ درست ہے اور کیپٹن شکیل کے بھی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں نے راڈان آنے سے پہلے اپنے طور پر جو تحقیقات کی ہیں ان کے مطابق اس ہیڈ کوارٹر میں کرائمیا اور اسرائیل میں دی ہوئی ایسی جدید ترین مشینری نصب ہے جس کے ذریعے راڈان کی انتہائی اہم ترین اور مؤثر شخصیات کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے۔ وہ تنظیمیں اور جماعتیں جو حکومت کی مخالف ہیں اپنے طور پر حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی جب تک وہ حکومت سے متعلق مؤثر شخصیت کو اپنے ساتھ نہ ملا لیں، مثلاً فوج کے اعلیٰ ترین عہدیدار، ملٹری انٹیلیجنس اور سول انٹیلیجنس، پارلیمنٹ کے ممبران۔ عوامی سطح پر مؤثر شخصیتیں ایسی شخصیتیں جو لوگوں کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکال سکیں، ان سب شخصیتوں کے گرد خفیہ آلات کا جال پھیلا دیا گیا ہے، ان کی 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی ہے، ان کے فون حتیٰ کہ ان کی رہائش گاہوں میں سب آلات نصب ہیں، اور ان سب کا مرکز یہی ہیڈ کوارٹر ہے۔ جب بھی انہیں کوئی بات اپنے خلاف ملتی ہے یہ اسپیشل سیکشن کے ایجنٹوں کو احکامات دے کر ان کے خلاف کارروائی کرا لیتے ہیں۔ جب تک اس ہیڈ کوارٹر میں نصب یہ مشینری ختم نہیں ہو جاتی، راڈان میں کام کرنے والی سیاسی جماعتیں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ زیر زمین رہیں گی تو بچی رہیں گی، لیکن ظاہر ہے ایسی جماعتیں خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، وہ لامحالہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کریں گی، اور جیسے ہی وہ سامنے آئیں گی اسپیشل سیکشن کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ حکومت راڈان پر حکومت کرتی رہے گی اور ایک ایک کر کے اور چن چن کر یہ اپنے مخالفوں کا خاتمہ کرتی رہے گی۔ اگر یہ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا جائے تو پھر پورے راڈان میں مکڑی کے جالے کی طرح پھیلے ہوئے اس نظام کا تروپار یکلحد بکھر کر رہ جائے گا، اور وہ ساری سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں جو اب اس جالے کے خوف سے چھپی ہوئی ہیں آزادی سے کام کرنا شروع کر دیں گی۔ عوام کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد عوام جو فیصلہ کریں گے قطعی ہوگا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، اس قدر جدید ترین طریقہ اپنایا گیا ہے، اس کا تو ہمارے ذہنوں میں تصور تک نہیں تھا، صفدر نے کہا۔